اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسان فخر ہے اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول والٹن 9th کلاس کا طالب علم ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مرکبہ اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مرکبہ اضافی کیا ہے۔ مرکبہ اضافی ہم نے اسم کا جب استعمال کیا تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے ایک نام دیا مرکب، اور ہم نے مرکب کی دو اقسام پڑھی، ایک ناقص اور ایک تام۔ ہم نے کہا کہ جو ناقص ہوتا ہے اس کے اندر بات ادھوری ہوتی ہے اور جو تام ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے۔ اور ہم نے ناقص کے اندر پہلی قسم پڑھی ناقص کی، مرکب ناقص کی، وہ تھی مرکب جاری، اور آج ہم نے دوسری قسم پڑھنی ہے مرکب اضافی، اور اس کے اندر ہم نے ضمائر کا بھی استعمال کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی جب ہم نے سب سے پہلے پڑھا اعراب، تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت پہچانتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے جب اضافی کی بات کی تو ہم نے کہا یہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے، یہ پینڈنگ ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا کہ اس کی بات یہاں پہ آئے گی، اور ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ اس کا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے۔ تو مرکب اضافی میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق پڑھنا ہے۔ تو اس کے دو جز بنیں گے، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ مضاف کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، جیسے یہ قلم ہے، ابھی اس ٹائم اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، تو یہ جو ہے یہ مضاف ہے۔ اور مضاف الیہ کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ تعلق ہو مضاف کا، وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس کا تعلق ابھی میرے ساتھ ہے تو میں مضاف الیہ ہوں اور یہ مضاف ہے۔ ان کی پہچان جو ہے وہ مضاف کی پہچان ہے کہ اس کے شروع میں نہ الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین، اور مضاف الیہ کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ اضافی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ ان کو استعمال کر کے ایک ان کی مثال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑکے کی کتاب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے اندر ہمیشہ جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو مضاف ہے وہ بعد میں آتا ہے، لیکن عربی کے اندر مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو اب ہم لوگ یہ جو ان کی پہچان ہے اس کا استعمال کر کے اس کا عربی میں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہ شروع میں اس کے الف لام ہوگا اور نہ ہی تنوین، تو اس کے شروع میں نہ الف لام اور نہ ہی تنوین۔ اور لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولدن۔ ہم نے کہا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ اضافی حالت میں ہوگا، تو اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دی اور یہ بن گیا ہمارا مرکب اضافی۔ اب ہم لوگ اس میں ضمائر کا استعمال کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے ضمائر سمجھنے پڑیں گے کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں۔ تو جب ہم نے اسم کا استعمال کیا تو ہم نے اس کے دو جز بنائے، ایک ناقص اور ایک تام۔ تو جو اس کی جگہ ضمائر استعمال ہوں گے تو ان کے بھی دو ہی جز بنیں گے، ایک جڑ کر آنے والے اور ایک علیحدہ آنے والے۔ یہ چارٹ پہ سارے ضمائر یہ جڑ کر آنے والے ہیں اور یہ علیحدہ آنے والے ہیں۔ تو یہ جو جڑ کر آنے والے ہیں یہ تین حالتوں میں استعمال ہوتے ہیں، ایک فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ جو ہم نے اضافی پڑھنا ہے مرکب اضافی، تو یہاں پہ جو ہے اضافی ضمائر استعمال ہوں گے، اور جو یہ ضمائر ہیں یہ ہمیشہ جو ہے مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوں گے۔ تو ہم لوگ اب جو ہم نے ایک جملہ لکھا تھا کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، اب ہم لوگ اس کے ساتھ ضمائر لگاتے ہیں۔ کتاب مضاف جو ہے وہ پہلے آ جائے گا، تو مضاف الیہ کی جگہ پہ ہمیشہ ہم نے کہا کہ ضمیر آئے گی۔ تو ہم نے اس کی جگہ پہلی ضمیر مذکر کی لگائی، یہ کتاب ہو، تو یہ بن گیا ہمارا کتاب ہو، اس کی کتاب۔ ہو کا مطلب ہے کہ اس کا تو اس کا جو مطلب ہے نا اب اس کی کتاب۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ ہم نے کہا کہ ہمیشہ اضافی حالت میں ہوتا ہے مضاف الیہ، تو یہاں پہ جو ہے یہ جو ضمیر آئی ہے اس کے اوپر تو پیش آ رہی ہے، تو یہ ضمیر کا اندر ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ مبنا ہوتی ہے۔ مبنا کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حالت میں، مطلب نہ زیر آتی ہے نہ پیش زبر آتی ہے، بس ان کی ایک ہی حالت ہوتی ہے۔ تو اب ہم لوگ اس قرآنی مثال نکالتے ہیں، ایک اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ من ربہم جو ہے، یہ ربہم جو ہم ہے، یہ جمع کی جو ضمیر استعمال ہوئی ہے یہاں پہ۔
ہم نے دیکھا کہ جو من ہے یہ حرف جار آیا یہاں پہ، تو یہ جو رب ہے اس کے نیچے یہ زیر آ گیا، یہ اضافی حالت میں ہو گیا۔ اس کے آگے ہم نے دیکھا کہ اس کے شروع میں نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے، تو یہ مضاف ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ الف لام نہ تنوین، اور آگے ہم جو ہے یہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ان سب کا، ان سب مردوں کا، تو یہ مضاف الیہ۔ اگر ہم لوگ اس کا نام نکالیں تو من سے اور ربہم اپنے رب کی طرف سے۔